السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور سورۃ حامیم سجدہ کی ہماری آیت نمبر 25 ہم نے مکمل کر لی تھی۔ اب 26 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جو کافروا، انہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا، تم مت سنو، لہذا القرآن، یہ قرآن، والغوا فیہ، اور غل مچاؤ اس میں، لعلکم، شاید کہ تم تغلبون، غالب آ جاؤ۔ اور کافر ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو، اور جب پڑھا جائے تو خوب شور مچاؤ، اور اس طرح شاید تم غالب رہو۔ ابن دغنہ کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دینا بشرطے کہ قرآن بلند آواز سے نہ پڑھیں۔ جو شخص بھی قرآن سنتا تھا تو قرآن کی بات اس کے دل میں اتر جاتی تھی، اور یہی بلا کی تاثیر قرآن کا اعجاز تھا، جس سے قریش مکہ سخت خائف رہتے تھے۔ اور قرآن سے متعلق انہوں نے 3 طرح کے اقدام کیے تھے تاکہ اس کی آواز کو دبایا جا سکے۔ ان میں سے پہلا اقدام تو مسلمانوں پر پابندی تھی کہ وہ قرآن کو اونچی آواز میں نہ پڑھا کریں، کیونکہ اس طرح ان کی عورتیں اور بچے متاثر ہوتے ہیں۔ اس جرم کی پاداش میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی بار حملے ہوئے اور مسلمانوں کی بھی پٹائی ہوئی۔ اس جرم کی پاداش میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، اور آپ ہجرت کی غرض سے نکل کھڑے ہوئے۔ برکے غماد کے مقام پر پہنچے تھے کہ قبیلہ کارا کا سردار ابن دغنہ انہیں اپنی پناہ میں لے کر واپس مکہ لے آیا۔ سرداران قریش نے اس پناہ کو صرف اس شرط پر منظور کیا کہ آپ قرآن بلند آواز سے نہ پڑھا کریں، مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ دیر اس شرط پر قائم نہ رہ سکے، تو قریشی سرداروں نے ابو بکر ابن دغنہ کے پاس جا کر شکایت کر دی۔ ابن دغنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر انہیں اپنا عہد یاد دلایا اور کہا کہ اگر تم برسر عام قرآن بلند آواز سے پڑھنا نہ چھوڑو گے تو میں تمہاری پناہ سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ اس کے جواب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اپنی پناہ اپنے پاس رکھو اور میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ابو جہل کا قرآن سے متاثر ہونا۔ ان کا دوسرا اقدام یہ تھا کہ ان سرداروں نے آپس میں بھی پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ عمدن قرآن نہیں سنا کریں گے، اور یہ ایسی پابندی تھی جسے یہ پابندی لگانے والے سردار خود بھی نبھا نہ سکے، کیونکہ ان کے کان اور ان کے دل قرآن کی بلا کی تاثیر سے لطف اندوز ہوئے بغیر نہ رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ رات کو کعبہ میں کھڑے ہو کے بلند آواز سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور 3 قریشی سردار ایک دوسرے سے چھپتے چھپاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن رہے تھے۔ بعد میں یہ راز فاش ہوا کہ ان میں سے ایک سردار نے ابو جہل سے پوچھا، جو قرآن تم نے سنا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب دینے کے بجائے ابو جہل نے بات کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا، یعنی بنو مخزوم اور بنو عبد المناف سب باتوں میں ہمسر تھے، اور اب ہم ان کے نبی کو تسلیم کر کے ان کی برتری کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ گویا اس کا صحیح جواب کو گول کر جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قرآن کی تاثیر سے متاثر ہو چکا تھا، اور آپ کی نبوت تسلیم کرنے میں محض قبائلی رقابت اور تکبر اس کے آڑے آ رہا تھا۔ قرآن کی آواز کو دبانے کا تیسرا طریقہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اقدام تھا کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں خوب شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ، اتنا غبارہ کرو کہ قرآن کی آواز اس شور میں دب جائے اور کسی کے کان میں نہ پڑے۔ آج بھی جاہلوں کی ایسی تدبیریں ہیں۔ فلا نذیقنہ، پس ہم ضرور چکھائیں گے، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، عذابا شدیدا، سخت عذاب، ولنجزینہم، اور ہم انہیں ضرور بدلہ دیں گے، سواء، بدترین، الذی، وہ جو کانوا یعملون، وہ کرتے تھے۔ ہم ایسے کافروں کو یقیناً سخت عذاب چکھائیں گے، اور جو برے سے برے کام وہ کرتے رہے ان کا ضرور بدلہ دیں گے۔ ہم ایسے کافروں کو یقیناً سخت عذاب چکھائیں گے جو برے سے برے کام وہ کرتے رہے، اور اس کا ضرور بدلہ دیں گے۔ ان کے برے سے برے کام یہی تھے کہ ایک تو وہ خود اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور دوسرے ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ کوئی دوسرا بھی اسلام کی دعوت قبول نہ کر پائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے مرزا بالا پابندیوں کے علاوہ اور بھی بہت سے مذموم طریقے اختیار رکھے تھے، اور نئی سے نئی سازشیں اختیار کرتے رہتے تھے۔ ذالک جزاء، یہ بدلہ ہے، اعداء اللہ کے دشمن، النار، جہنم، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، دار الخلد، ہمیشگی کا گھر، جزاء، بدلہ، بما، اس کا جو، کانوا، وہ تھے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، یجحدون، انکار کرتے۔ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ یہی دوزخ ہے، ہمیشہ کے لیے ان کا گھر اسی میں ہوگا۔ یہ بدلہ ہے جو جان بوجھ کر ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ ایسے لوگ صرف منکر حق نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے دین، سب کے پکے دشمن ہوتے ہیں، پھر اللہ انہیں سزا دینے میں کیوں کمی کرے گا؟ وقال الذین کفروا، اور وہ کہیں گے جنہوں نے کفر کیا،
ربنا ہے ہمارے رب ارینا ہمیں دکھا دے اللہ زینہ وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اضلانا جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں من الجن جنات میں سے والانس اور انسانوں میں سے نجعلہما ہم ان دونوں کو ڈالیں گے تحت اقدامنا اپنے پاؤں تلے لیکونا تاکہ وہ ہوں من الاسفلین انتہائی ذلیل. اور قیامت کے دن کافر کہیں گے ہمارے پروردگار ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا, ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون دیں تاکہ وہ ذلیل و خوار ہو جائے. گمراہوں کے اپنے لیڈروں کو پاؤں تلے روننے کی آرزو. یہاں جنوں سے مراد شیطان ہے, یعنی بد کردار لوگ. جن لوگوں میں گمراہوں کی اپنے لیڈروں کے پاؤں تلے روننے کی آرزو. یہاں جنوں سے مراد شیاطین یعنی بد کردار, جن لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں. قیامت کے دن کافر جب اپنا انجام دیکھیں گے تو انہیں اپنے وہ قائد, وہ لیڈر, وہ مذہبی پیشوا یاد آئیں گے جن کے پیچھے لگ کے یہ گمراہ ہوئے تھے. وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ آج وہ قائد ہمیں دکھا دیتا کہ ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے مسل کر کچھ انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر لیں. ان اللہ زینا کافرو وہ لوگ ان اللہ زینا قالو بے شک وہ انہوں نے کہا ربنا اللہ ہے ہمارا رب, ثم پھر استقام وہ ثابت کر رہے تتنزل اترتے ہیں علیہم ان پر الملائکۃ فرشتے, اللہ تخافوا کہ نہ تم خوف کھاؤ, ولا تحزنوا اور نہ غمگین ہو, وابشروا اور تم خوش رہو بالجنات جنت پر, اللہ تی وہ جو کنتم توعدون تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غمگین ہو اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہ ایک ایسا جامع جملہ ہے جس میں شریعت کی ساری تعلیم سمیٹ کر آگے ہے. چنانچہ سفیان بن عبداللہ سقفی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے اسلام کے متعلق ایسی ہی بات بتا دیجیے جس کے بعد مجھے کسی دوسرے سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جاؤ. یعنی جن لوگوں نے دل و جان سے توحید باری تعالیٰ کا اقرار کیا, پھر تعزیز سے اپنے اس قول و قرار کو پوری دیانتداری اور آسپاری سے نبھایا, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوحیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا, نہ گرد کی طرح رنگ بدلتے رہے, جو کچھ زبان سے کہا اس کے تقاضوں کو اعتقاداً اور عملاً پورا کیا, جو عمل کیا خالص اس کی خوشنودی اور شکر گزاری کے لیے کیا, اپنے رب کے مقرر کردہ حقوق و فرائض کو سمجھا اور ادا کیا. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی خوشخبری دینے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتوں کے نزول کا مفہوم, جس سے ہر آفاق اور اسیم پر شیطان نازل ہوتے ہیں جو ان کے دلوں میں القاء کرتے اور وسوسے ڈالتے ہیں. اس طرح اللہ کے دین پر ڈٹ جانے والوں اور مشکلات کے دور میں صبر و استقامت اختیار کرنے والوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, جس سے ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے. فرشتوں کے نزول کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مرئی اور محسوس طور پر ہو. فرشتے میدان بدر میں نازل ہوئے اور ان کے نزول کا مقصد بھی یہی مذکور ہے کہ ان کے نزول سے مسلمانوں کے دلوں کو دھاڑس بندھائی جائے گی, مگر وہ سوائے رسول اللہ کے کسی کو نظر نہیں آتے, اور جب تک کہ ہماری زندگی ختم نہیں ہو جاتی اور معادیت کے پردے چاک نہیں ہو جاتے تب تک فرشتوں کا نزول اسی صورت میں ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ. البتہ مرنے کے ساتھ ہی جب یہ پردے اور حجاب اٹھ جائیں گے تو موت کے وقت پھر قبر میں پھر قیامت میں ہر جگہ فرشتے انسانوں کو نظر آئیں گے. فرشتوں کے نزول کا مقصد, یعنی فرشتے جب ایمان پر ڈٹ جانے والوں پر نازل ہوتے ہیں تو انہیں یہ تلقین کرتے ہیں, ان کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ باطل کی طاقتیں خواہ کتنی ہی چیرہ دست نہ ہوں ان سے خوف زدہ ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں, اور حق پرستی کی وجہ سے جو ظالم تم پر ڈھائے جا رہے ہیں ان پر رنج نہ کرو, کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے اور موت کے وقت بھی فرشتے ہر مومن سے یہی کلمات کہتے ہیں. اس وقت وہ فرشتوں کو دیکھتا بھی ہے, ان کی بات بھی سمجھتا ہے, تو اس وقت ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے جس منزل کی طرف تم جا رہے ہو اس سے خوف زدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں, کہ جنت تمہاری منتظر ہے, اور دنیا میں جنہیں تم چھوڑ کر جا رہے ہو ان کے لیے بھی رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ تمہارے ولی اور رفیق ہے, کیونکہ ہم تمہارے ولی اور رفیق ہیں. نانو ہم اولیاءکم تمہارے رفیق فی الحیات دنیا کی زندگی میں, وفی الآخرہ اور آخرت میں, ولکم اور تمہارے لیے فیہا اس میں ما تشتہی جو چاہے انفسکم تمہارے دل, ولکم اور تمہارے لیے فیہا اس میں ما تدعون جو تم مانگو گے. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی, وہاں تمہارا جو چیز چاہے گا تمہیں ملے گا, جو کچھ تم مانگو گے تمہارا ہوگا. اس آیت میں یہ دونوں احتمال ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی ان فرشتوں کا ہی کلام ہو جو ایمان پر ڈٹ جانے والوں پر نازل ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو. فرشتوں کی دنیا میں ولایت کا ذکر کر چکا.
آخرت میں یوں ہوگی کہ وہ ہر مقام پر ان کا استقبال کریں گے، انہیں سلامتی کی دعائیں دیں گے اور جنت کی بشارت دیں گے۔ نزلم من غفور الرحیم، یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہربانی ہوگی۔ ومن احسن، اور کس بہترین قولاً بات میں من، اس سے جو دعا بلائے اللہ اللہ کی طرف، وعامل اور عمل کرے صالحین اچھے، وقال اور کہے اننانی بے شک ہم میں سے، بے شک میں من المسلمین مسلمانوں میں سے۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ اصلاح نفس کے ساتھ دوسروں کو تبلیغ۔ پچھلے آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جو لوگ اللہ پر ایمان لانے کے بعد ساری زندگی اپنے اس قول و قرار پر پہرا بھی دیتے ہیں۔ اس آیت میں ان سے بھی اگلے درجے ایمانداروں کا ذکر ہے، یعنی وہ لوگ جو صرف خود ہی کلام میں احکام الہی کی بجاوری پر جمع نہیں رہتے بلکہ دوسروں کو بھی اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے خود عمل پیرا ہو کر اللہ کی فرما برداری کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دوسروں کو بلاتے ہیں۔ ان لوگوں کا پہلے خود عمل پیرا ہونا، پھر اس کے بعد اللہ کے دین کی طرف بلانا انتہائی بہترین عمل ہے۔ ولا تستوی، اور برابر نہیں ہوتی، الحسنات نیکی، ولا سیئات نہ برائی، ادفع دور کر دیں، باللاتی اس سے جو بھی ہی یا احسن وہ بہترین، فاذا الذی تو یکا یک وہ جو شخص بینک آپ کے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان، عداوت کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ دوست قریبی ہے جگری۔ اے نبی، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، آپ بدی کو ایسی بات سے دفع کیجئے جو اچھی ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کی آپ سے عداوت تھی وہ آپ کا گہرا دوست بن گیا ہے۔ بدی کا جواب بدی سے دینے سے دعوت کا نقصان پہنچتا ہے، اور بھلائی سے دینے سے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ اس آیت میں دعوت اللہ کا ایک ذریعہ اصول بیان کیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ نیکی اور بدی کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے، اور یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ کفار مکہ دعوت اسلام کو کچلنے کے لیے بدترین ہتھ کنڈوں پر اتر آئے تھے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بدی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، بدی بالآخر بدی کرنے والا کا ہی بھٹا بٹھا دیتی ہے۔ لہذا داعی اللہ کو بدی کا جواب بھی کبھی بدی سے نہ دینا چاہیے، بلکہ اسے برداشت کرنا چاہیے، اسے کوئی فوری جواب نہ دینا چاہیے، اور اس سے اگلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس بدی کا جواب بھی بھلائی سے دیا جائے۔ اس سے دشمن خود نگوسار اور شرمندہ ہوگا، اور وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جائے گا کہ میں نے کیا سلوک کیا تھا، اور فریق مخالف کا میرے حق میں سلوک کیسا ہے۔ وہ آپ کے خلوص اور آپ کی خیر خواہی اور راست بازی کا تقید ہو جائے گا، حتیٰ کہ آپ کی مخالفت چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملے گا اور آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی دعوت اللہ کی منزل کھوٹی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں مزید پیش رفت ہوگی۔ اگر آپ برائی کا جواب برائی سے دیں گے تو پیچھے سے مزید برائی اٹھے گی، اور اس طرح ایک تو مخالفت پہلے سے بڑھ جائے گی، دوسرا تمہارا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا، اور دعوت اللہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے گا۔ وما یلقاہا، اور نہیں ملتی یہ الا مگر الذین، وہ جنہوں نے صبر کیا، وما یلقاہا، اور نہیں ملتی یہ الا مگر ذو حظ نصیب والے عظیم بڑے، اور یہ بات صرف انہی نصیب میں ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ کسی بڑے بختوں والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ بدلہ لینے کے لحاظ سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ دنیا میں لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو برائی کا بدلہ برائی سے دیں اور نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں، اور عام لوگوں کی اکثریت ایسے ہی ہے۔ دوسرے وہ جو نیکی کا بدلہ بھی برائی سے دیتے ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں جو بچھو کی شرست رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ بالآخر آپ ہی اپنا نقصان اٹھاتے ہیں۔ ان کی اس بد فطری کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے پرے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے وہ جو برائی ہونے پر بھڑک نہیں اٹھتے بلکہ اسے برداشت کر جاتے ہیں۔ بعد میں برائی کرنے والے سے خیر خواہی اور بھلائی کا سلوک کرتے ہیں، اور یہ کام کوئی بچوں کا کھیل نہیں بلکہ بڑے حوصلے اور دل گردے کا کام ہے، اور اسے کام اسی سے توقع کی جا سکتا ہے جو بڑا صاحب عزم، عالی اور حوصلہ شخص ہو۔ ایسے لوگ جو سب سے بہتر ہوتے ہیں، اور یہ لوگ بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر تمہیں وسوسہ ہے من الشیطان، شیطان کا نزغ کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو پناہ چاہیں اللہ کی، انہ بے شک وہو السمیع العلیم، بے شک وہ وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اگر کسی وقت آپ کو کوئی شیطانی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ برائی پر غصے سے بھڑک اٹھنا شیطانی انگیختہ ہے، یعنی جب کوئی شخص برائی کرے اور انسان غصے سے بھڑک اٹھے اور بدلہ لینے پر تیار ہو جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ شیطانی انگیختہ ہے۔ شیطان اسے یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ اس قسم کی بے عزتی کو ہرگز برداشت نہ کیا جائے، پھر وہ اسے انتقام لینے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسی صورتحال پیش آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجیے، اور شیطان مردود سے جو اس بات کا محرک بنا اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔
کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کی حرکات و سنکات کو دیکھ رہا ہے اور تمہارے احوال سے بھی خوب واقف ہے، لہذا وہ خود ہی تمہاری چارہ جوئی فرمائے گا۔ غصے کا علاج۔ سیدنا سلیمان بن سرد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دو آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گالی گلوچ کی تو ایک کو اتنا غصہ ہے کہ اس کا چہرہ پھول گیا اور رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر غصہ کرنے والا شخص وہ کلمہ کہے تو اس کا غصہ جاتا رہتا ہے۔ ایک دوسرا شخص اس کے پاس گیا اور آپ نے جو فرمایا تھا اسے اس کی خبر دی اور کہا کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ۔ وہ کہنے لگا تو نے مجھے دیوانہ سمجھ لیا ہے یا مجھے کوئی روگ ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس کا یہ جواب دیوانگی کی علامت ہے۔ غصے میں انسان کی عقل پر جذبات غالب آ جاتے ہیں اور عقل جاتی رہتی ہے، اور دیوانہ بھی اسے ہی کہتے ہیں جس میں عقل نہ ہو۔ رہا یہ سوال کہ وہ کلمہ کون سا ہے تو اس کا جواب ہے کہ وہ اللہ سے پناہ مانگے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ جب بھی غصہ ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ ومن آیات ہی اور اس کی نشانیوں میں سے اللیل رات والنہار والدن والشمس والسورج والقمر اور چاند، لا تسجدوا اور نہ سجدہ کرو للشمس سورج کو ولا للقمر اور چاند کو، واسجدوا اور اگر سجدہ اور تم سجدہ کرو للہ اللہ کو، اللہ وہ جس نے خلقہن پیدا کیا انہیں، کنتم اگر تم ہو ایاہ اس کی تعبدون عبادت کرتے ہو۔ یہ رات اور دن، سورج اور چاند سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نہ تو تم سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اور اگر تمہیں فی الواقعہ اس کی عبادت کرنا منظور ہے۔ پیکر محسوس اور غیر اللہ کی پوجا۔ مشرکین بعض صاحبان طریقت یا وحد الوجود کے قائلین، رحمان اور پیر و فقیر قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورج اور چاند وغیرہ اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں، لہذا ہم جو سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں تو فی الحقیقت انہیں اللہ کا پیکر محسوس سمجھ کر اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کے مظاہر یا پیکر محسوس نہیں بلکہ اللہ کی یہ نشانیاں ہیں اور اس کے غلام ہیں۔ ان کا تعلق دن اور رات سے ہے۔ دن کو سورج نکلتا ہے تو چاند روپوش ہو جاتا ہے، اور رات کو چاند ہوتا ہے تو سورج روپوش ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس قدر پابندی سے اپنا کام سر انجام دینے والی چیزیں الہ نہیں ہو سکتی، اور دوسرا یہ کہ جو چیزیں عروج و زوال سے دوچار ہوں وہ الہ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر تم فی الواقع اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو براہ راست اللہ کی عبادت کرو، تو ان چیزوں کا خالق اور مالک اور ان درمیانی وسائط کو درمیان سے نکال دو۔ کوئی چیز بھی اللہ کا مدد نہیں، یہ تو اس کی نشانیاں ہیں تاکہ ان سے تم اس کی معرفت حاصل کرو۔ فَنِسْتَكْبَرُوا پس اگر وہ تکبر کریں، فالذین سو وہ جو عند ربک اپنے رب کے نزدیک، یسبحون وہ تسبیح کرتے ہیں، لہ باللیل اس رات کی، والنہار اور دن، وہم اور وہ لا یسمعون نہیں اکتاتے۔ پھر اگر یہ لوگ اکڑ بیٹھیں تو آپ کے پروردگار کے پاس جو لوگ ہیں وہ دن اور رات اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں اور کبھی نہیں اکتاتے۔ اللہ کی تسبیح میں ہم وقت مشغول رہنے والے فرشتے اپنی شرک اور اپنی جہالت پر ڈٹے رہیں اور آپ کی بات تسلیم کرنے میں اپنی توہین سمجھے تو اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں ایسے لوگ، کہ اللہ ان کی نافرمانی یا فرمانبرداری سے بے نیاز ہے، اور اس کے بعد فرشتوں کے عظیم جمعیت موجود ہے جو اس کے حکم سے تدبیر امور کائنات کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ انہیں اللہ کے حکم سے سرتابی کی مجال نہیں ہے، وہی کچھ کرتے ہیں جس کو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ اس کی تسبیح و تحمید میں بھی ہر وقت مشغول رہتے ہیں۔ یہی ان کی غذا ہے، یہی ان کا وظیفہ حیات ہے۔ وہ اپنے قول و فعل اور اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اگر یہ لوگ ان حقائق کے غم اللہ کے شریک بنانے پر ہی تلے بیٹھے ہیں، الغرم اللہ کے شریک بنانے پر ہی تلے بیٹھے ہیں، تو ان کی اس جہالت سے حقائق تو نہیں بدل سکتے۔ ہمیں آیا آتی ہی اور اس کی نشانیوں میں سے انا کا تارات کے تو دیکھتا ہے، الارض زمین خاشعۃ دبی ہوئی، فاذا انزلنا پھر ہم نے اتارا علیہ اس پر پانی، اہتزت وہ لہلانے لگتی ہے، وربت اور پھولتی ہے، ان الذی بے شک جس نے احیاها اس کو زندہ کیا، لمحیی البتہ زندہ کرنے والا، الموتى مردوں کو، انہ بے شک وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سونی بے آباد پڑی ہوئی ہے، اور پھر ہم نے اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے، پھول جاتی ہے۔ جس اللہ نے اس زمین کو زندہ کیا وہ یقیناً مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین کی رویدگی سے مواد پر دلیل اس قدر خشک ہو چکی تھی
کہ اس کے اوپر کی سطح خشکی کی وجہ سے پتھر کی طرح بن چکی تھی، اوپر سے پانی برسا تو وہ پھولنے لگی۔ بارش کے پانی کی اس مٹی میں آمیزش سے اس میں رویدگی کے آثار پیدا ہوئے، اور وہ بیج جو کبھی زمین پڑے ہوئے تھے ان میں زندگی کے آثار پیدا ہوئے، تو اس میں پھولی زمین ہوئی، زمین سے ان بیجوں کے پودوں کی کونپلیں زمین سے باہر نکل آئیں، حتیٰ کہ زمین نباتات سے لہلہلا اٹھی اور اس پر جوبن آ گیا۔ پھر اس بارش سے کئی جانور، مینڈک، پپی اور حشرات الارض بھی پیدا ہو گئے۔ بالکل ایسی صورتحال قیامت کے قریب واقع ہوگی۔ آسمان سے خاص قسم کی بارش برسے گی جس سے تمام مردوں میں زندگی کی لہر ڈوٹ جائے گی۔ پھر نقفہ یعنی سورہ ثانی کے وقت تمام مرے ہوئے انسان اپنی قبروں سے اس طرح نکل آئیں گے جیسے کونپل زمین سے نکل آتی ہے، پھر وہ میدان محشر کی طرف چل کھڑے ہوں گے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یلحدون کجروی کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیتوں میں سے، لا یخفون وہ پوشیدہ نہیں علینا ہم پر، افمن یلقا تو کیا وہ ڈالا جائے گا، فی النار آگ میں، خیر بہتر ام من یاتی یا وہ جو آئے آمنا امان کے ساتھ، یوم القیامتی قیامت کے روز، اعملوا تم کرو ما شئتم جو تم چاہو، انا بما بے شک وہ جو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا۔ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیت سے غلط مفہوم لیتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں، بلا وہ شخص جو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ بھی بہتر ہے، یا جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے گا۔ تم جو چاہتے ہو کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ یلحدون کا مادہ لحد ہے، لحد بمعنی قبر اور اس کا بغلی حصہ، اور الحد بمعنی راہ راست سے کسی ایک طرف ہو جانا، اور احد السہم کے معنی تیر کے نشان کے کسی ایک پہلو میں لگنا ہے، اور الاحد الدین کے معنی دین میں تعان کرنا۔ اس الحاد کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے، جیسے اللہ کی ذات اور صفات میں شک کرنا، اس کے غلط معنی لینا یا معجزات سے انکار کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا، یعنی جو لوگ اللہ کے نام و صفات میں کچھ اختیار کرتے ہیں۔ الحاد کا تعلق اللہ کی صفات سے ہے۔ ملحدین کو کون کون سے فرقے ہیں اس لحاظ سے، ملحدین کے کون کون سے فرقے ہیں، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے اس مقام پر اللہ کی آیات سے مراد اللہ کی صفات بیان کرنے والی آیات ہوں گی۔ اس کی مثال جیسے اللہ کی تقدیر سے تعلق رکھنے والی آیات میں الحاد کے بنا پر قدریہ اور جبریہ دو فرقے موجود ہیں۔ جو بھی خوارج نے بھی اللہ کے حکم ہونے سے مراد یہ لی ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ اللہ کا قرآن حکم بن سکتا ہے، نہ ہی انسان حکم بن سکتا ہے۔ معتزلہ نے اللہ کی صفات کو اللہ کی ذات سے جدا کر کے اللہ کی صفات کو حادث قرار دیا۔ انداز میں سخت دھمکی پائی جاتی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حاکم کسی مجرم کو کہے جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو اللہ کی آیات میں الحاد کے راہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا، بذکر قرآن کا ذکر قرآن کا، جب جاءہم وہ آیا ان کے پاس، وانہ بے شک یہ اللہ کتاب البتہ کتاب ہے، عزیز گرامی قدر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جب ان کے پاس اللہ کا ذکر قرآن آیا تو انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، یعنی قرآن کریم زبردست کتاب ہے، زیر دست نہیں۔ اس کے بیان کردہ دلائل اور حقائق کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے نہ نیچا دکھایا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب نیچا رہنے کے لیے نازل نہیں کی گئی بلکہ زبردست رہنے کے لیے نازل کی گئی ہے، لہذا جو لوگ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں ان کا انجام زیر دستی اور ذلت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ لا یاتیہ، اس کے پاس نہیں آتا، الباطل باطل، من بین یدیہ، اس کے سامنے سے، ولا اونا من خلفی، اور اس کے پیچھے سے، تنزیل نازل کیا، من سے، حمیم من سے، حکیم حکمت والا، حمید سزاوار دے حمد، جس میں باطل نہ آگے سے راہ پا سکتے ہیں نہ پیچھے سے، حکمت والے لائق ستائش اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ قرآن میں باطل کی عدم مداخلت کے مختلف پہلو۔ یہ آیت کتاب اللہ کے زبردست ہونے کی وجہ سے یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس میں نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ اوپر سے نہ نیچے سے غرض کسی طرف سے باطل داخل نہیں ہو سکتا، اور اس جملے کے کئی مطلب ہے کہ اللہ کا کلام جسے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا۔ جبرائیل ایسا فرشتے ہیں جو امین بھی ہیں اور کبھی بھی، یعنی نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں خود کمی پیشی کرتے ہیں، نہ کوئی شیطان، کوئی جن یا کوئی دوسری طاقت اس کلام کا کچھ حصہ بھی چھین سکتی ہے یا اس میں آمیزش کر سکتی ہے۔ پھر جب جبرائیل نے آپ کے دل پر اتار دیا اور آپ کی صداقت اور دیانت پر آپ کے دشمن بھی شاہد تھے تو آپ نے وہ کلام جو کا تو امت تک پہنچا دیا۔ تو اب بتاؤ اس کلام میں باطل کی آمیزش کے لیے کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب سے قرآن نازل ہوا اس وقت سے مسلمانوں کو دلوں کے اندر محفوظ ہو کر نسل تواتر کے ساتھ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اور ہر
ہر زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں اس کے محافظ موجود رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، اور یہ شرف کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں۔ دوسری طرف اس کے نزول کے ساتھ ہی اس کی کتابت شروع ہو گئی تھی۔ اس دور سے لے کر آج تک مسلسل و متواتر اس کی اشاعت ہو رہی ہے اور کروڑوں اور اربوں تک اس کے نسخے لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ چکے ہیں۔ اس شرف بھی اسی کتاب کو حاصل ہے کہ دنیا بھر کی سب سے زیادہ کثیر الاشاعت کتاب ہے۔ اب ایک طرف یہ کتاب سامنے رکھیے، دوسری ایک چھوٹے سے حافظ بچے کو سنانے کے لیے کہہ دیجئے، آپ پر اس قرآن کا اعجاز ثابت ہو جائے گا۔ قرآن کے شائقین نے ان کی آیات، ان کے الفاظ، اس کے حروف، اس کے نکات، اس کے اعراب ورزی کے ایک ایک چیز کو گن کر ریکارڈ کر رکھا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اس کتاب میں کسی ایک لفظ بلکہ حرف کی بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے اور باطل اس میں کس طرح پا سکتا ہے؟ اور اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جو حقائق بیان کیے ہیں، کوئی علم ایسا وجود میں نہیں آ سکتا جو فی الواقع علم ہو اور قرآن کے بیان کرتا علم کی تردید کرتا ہو۔ کوئی تجربہ، کوئی مشاہدہ ایسا نہیں ہو سکتا جو ثابت کرے کہ قرآن نے عقائد، اخلاق، قانون، تہذیب، تمدن، معاشرت اور سیاست کے باب میں انسان کی جو رہنمائی کی ہے وہ غلط ہے۔ باطل خواہ سامنے سے آ کے حملہ آور ہو یا ادھر ادھر کے راستوں سے ہو کر چھاپے مارے، وہ کسی طرح بھی اس حقیقت کو شکست نہیں دے سکتا جو قرآن نے پیش کی ہے۔ اس کی وجہ کسی چیز کے متعلق انسان کا علم خواہ کتنا ہی ترقی کر دے وہ محدود ہی ہوگا، اور اس کے بعد بھی اس چیز کے متعلق مزید انکشافات ہوتے رہیں گے جبکہ اللہ کا علم لامحدود ہے۔ علاوہ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور اپنے خالق اپنی بنائی ہوئی چیز کے متعلق جتنی معلومات رکھتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ آیت نمبر 42 ہم نے یہاں مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔